اچھا، اگر پاکستان کو ایک بڑے خاندان کی طرح سوچا جائے جس میں ایک مرکز ہو اور 4 صوبے اس کے ارکان ہوں، تو ہر خاندان کی طرح یہاں بھی مشترکہ وسائل جیسے پانی یا معدنیات، ان پر کبھی نہ کبھی تو جھگڑے ہوتے ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آئین نے اس خاندان کے جھگڑے سلجھانے کے لیے کون سا بزرگ یا آپ کہہ لیں پنچایت بنائی ہے؟ اور یہ سوال اصل میں وفاقی نظام کی روح ہے، کیونکہ اگر جھگڑے سلجھانے کا کوئی متفقہ طریقہ نہ ہو تو خاندان یعنی وفاق وہ بکھر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی آئینی پنچایت یعنی مشترکہ مفادات کی کونسل یا کونسل آف کامن انٹرسٹس کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 153، 154 اور 155 ہیں جو اس ادارے کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ادارہ کاغذ پر جتنا مضبوط نظر آتا ہے، کیا یہ عملی طور پر بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پنچایت میں کون بیٹھتا ہے اور یہ اپنے فیصلے کیسے کرتی ہے۔ جی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو اعلیٰ سطحی پنچایت یا فورم ہے، اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ اس کی سربراہی کون کرتا ہے اور اس کے ممبران کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 153 اس کی ساخت کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ صدر پاکستان اس کونسل کا تقرر کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کی ساخت میں ہے۔ اس کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں۔ یعنی ملک کے چیف ایگزیکٹو خود اس کی سربراہی کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئین بنانے والوں نے یہ یقینی بنایا کہ صوبوں کے مسائل کو کوئی بیوروکریٹ یا وزیر نظر انداز نہ کر سکے، بلکہ یہ براہ راست وزیر اعظم کی میز پر آئیں۔ بالکل، یہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وفاقیت کے بحران کو ٹالنے کی ذمہ داری ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت پر ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خبر نہیں تھی یا یہ معاملہ ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ ان کے ساتھ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے رکن ہوتے ہیں اور مزید 3 وفاقی اراکین جنہیں وزیر اعظم خود نامزد کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ایسی میز ہے جہاں ملک کی منتخب سیاسی قیادت، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، ایک ساتھ بیٹھتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک بند کمرے میں فیصلے کرنے والا کوئی کلب ہے یا اس کا کوئی حساب بھی ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور آئین نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ آرٹیکل 153 کے مطابق یہ کونسل پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ پارلیمنٹ کو؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ کلب نہیں ہے جو بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کرے۔ وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، انہیں سال کے آخر میں عوام کے منتخب نمائندوں یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یعنی انہیں ایک سالانہ رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے؟ جی بالکل، انہیں ایک سالانہ رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک جمہوری چیک اینڈ بیلنس ہے تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک ہائی پاور کمیٹی ہے جس میں ملک کی تمام بڑی سیاسی قیادت موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹیم کھیلتی کون سا میچ ہے؟ اس کے اختیارات کا دائرہ کیا ہے؟ یہ کن معاملات پر فیصلے کرتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں آرٹیکل 154 کو دیکھنا ہوگا۔ یہ آرٹیکل کونسل کے کاموں کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام وفاقی قانون سازی کی فہرست کے حصہ 2 میں شامل معاملات پر پالیسیاں بنانا اور انہیں منظم کرنا ہے۔ ایک منٹ، یہ حصہ 2 کیا چیز ہے؟ یہ تو کوئی بہت تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی ضرور، اسے آپ وفاق اور صوبوں کے درمیان مشترکہ جائیداد سمجھ لیں۔ مشترکہ جائیداد؟ جی، آئین میں ایک فہرست ہے جس میں وہ تمام بڑے وسائل اور پروجیکٹس شامل ہیں جن پر نہ تو وفاق اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک صوبہ۔ مثلا ملک کی ریلویز، تیل اور گیس کے ذخائر، بڑی بندرگاہیں اور بجلی کی پیداوار۔ یہ کونسل اس مشترکہ جائیداد کی نگران ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اس جائیداد سے حاصل ہونے والے فائدے سب میں منصفانہ طور پر تقسیم ہوں۔ اچھا، تو یہ ان بڑے قومی سطح کے معاملات کو دیکھتی ہے جن پر سب کا حق ہے۔ لیکن ان معاملات پر بات کرنے کے لیے یہ کونسل ملتی کب ہے؟ کیا اس کا کوئی طے شدہ شیڈیول ہے یا جب کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تبھی اجلاس بلایا جاتا ہے؟ نہیں، آئین نے اسے موقع پر نہیں چھوڑا۔ آرٹیکل 154 واضح کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کے 30 دن کے اندر کونسل کی تشکیل لازمی ہے۔ 30 دن کے اندر؟
جی، اور اس کا ایک مستقل سیکریٹریٹ بھی ہوتا ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کوئی عارضی کمیٹی نہیں بلکہ ایک مستقل چلتا ہوا ادارہ ہے۔ اور اجلاسوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئینی طور پر اس کا اجلاس ہر 90 دن میں کم از کم ایک بار ہونا لازمی ہے۔ ہر 90 دن میں ایک میٹنگ؟ جی، یہ ایک پابندی ہے تاکہ اہم معاملات فائلوں میں دب کر نہ رہ جائیں اور ان پر باقاعدگی سے بات چیت ہوتی رہے۔ ہر 90 دن میں ایک میٹنگ لازمی ہے۔ یہ تو کاغذ پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ شرط اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مسائل واقعی حل ہوں، یا یہ صرف ایک خانہ پوری بن کر رہ جاتی ہے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، آئینی پابندی آپ کو میز پر تو لا سکتی ہے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی رضامندی اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اس پابندی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صوبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں وہ اپنے مسائل باقاعدگی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی صوبہ محسوس کرے کہ کوئی معاملہ فوری توجہ کا طالب ہے تو وہ وزیر اعظم سے درخواست کر سکتا ہے کہ اجلاس جلد بلایا جائے، اور وزیر اعظم کو اس پر غور کرنا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں آئین بہت عملیت پسندانہ رویہ اپناتا ہے۔ یہ اتفاق رائے کی غیر حقیقی شرط نہیں رکھتا۔ آرٹیکل 154 کہتا ہے کہ کونسل کے فیصلے اکثریت کی رائے سے کیے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر وفاق اور 3 صوبے ایک طرف ہو جائیں تو کیا وہ اکثریت کی بنیاد پر ہمیشہ ایک صوبے کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ بالکل، اور آئین بنانے والے اس خطرے سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ایک سیفٹی وال بھی رکھا ہے۔ سیفٹی وال؟ جی ہاں، اگر وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت کونسل کے اکثریتی فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یعنی جوائنٹ سٹنگ میں لے جا سکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی اپیل ہے۔ یعنی معاملہ پھر عوام کے تمام منتخب نمائندوں کے سامنے رکھا جاتا ہے؟ جی ہاں، اور اس صورت میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا جمہوری چیک ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی ایک صوبہ بھی خود کو بے بس محسوس نہ کرے۔ اسے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی پارلیمنٹ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع نظام ہے۔ اب ایک ایسے معاملے کی طرف آتے ہیں جو شاید پاکستان میں صوبوں کے درمیان سب سے زیادہ حساس ہے: پانی۔ آئین میں پانی کی تقسیم سے متعلق تنازعات کے لیے ایک الگ اور بہت تفصیلی طریقہ کار دیا گیا ہے۔ اسے اتنی خاص اہمیت کیوں دی گئی؟ کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پانی کے تنازعات نے صوبوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا کی ہے۔ اسی لیے آئین سازوں نے اس کے لیے آرٹیکل 155 وضع کیا، جو صرف اور صرف پانی کے قدرتی ذرائع سے پیدا ہونے والی شکایتوں سے نمٹنے کے لیے ہے۔ تو آئیے ایک منظرنامہ فرض کرتے ہیں۔ مان لیں کہ ایک صوبے کو لگتا ہے کہ کسی وفاقی قانون یا کسی دوسرے صوبے کے کسی اقدام کی وجہ سے اس کے حصے کا پانی کم ہو رہا ہے یا اس کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس صورت میں وہ صوبہ آرٹیکل 155 کے تحت مشترکہ مفادات کی کونسل کو ایک تحریری شکایت درج کرائے گا۔ یہ اس عمل کا پہلا قدم ہے۔ اور شکایت ملنے پر کونسل کیا کرتی ہے؟ کیا وہ فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے؟ نہیں، اس کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ خود تمام فریقین کو سن کر معاملے کی چھان بین کرے اور اپنا فیصلہ دے۔ دوسرا اور زیادہ دلچسپ راستہ یہ ہے کہ اگر معاملہ تکنیکی نوعیت کا ہو تو کونسل صدر پاکستان سے درخواست کر سکتی ہے کہ وہ ماہرین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیں۔ ماہرین؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ سیاستدان؟ نہیں، آئین واضح کرتا ہے کہ ان ماہرین کا تعلق آبپاشی، انجینئرنگ، انتظامیہ، مالیات یا قانون جیسے شعبوں سے ہوگا۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ صرف سیاسی نعرے بازی پر نہیں بلکہ ٹھوس تکنیکی حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ یہ بہت دانشمندانہ قدم ہے تاکہ معاملے کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھا جا سکے۔ تو یہ تو بہت متوازن طریقہ کار ہے۔ اس میں سیاسی قیادت کی سمجھ بوجھ بھی شامل ہے اور ٹیکنیکلی ماہرین کی رائے بھی۔ جب کمیشن اپنی رپورٹ دے دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد کونسل اس پر غور کرتی ہے اور پھر اپنا حتمی فیصلہ ریکارڈ کرتی ہے۔ اور یہاں اس آرٹیکل کا سب سے طاقتور حصہ آتا ہے۔
آرٹیکل 155 کی شق 5 کہتی ہے کہ وفاقی اور تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ کونسل کے اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں۔ یہ فیصلہ ان پر لازمی یعنی بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فریق اس فیصلے کو قبول نہ کرے، کیا وہ اسے سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ اس آرٹیکل کا سب سے حیران کن اور فیصلہ کن پہلو ہے۔ آئین کی شق 6 بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ پانی کے تنازع پر کونسل کے اس فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ سپریم کورٹ میں بھی نہیں؟ جی، سپریم کورٹ میں بھی نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آئین نے عدالتوں کے ہاتھ کیوں باندھ دیے اس معاملے میں؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ پانی کے تنازع انتہائی پیچیدہ اور حساس ہوتے ہیں۔ اگر یہ لامتناہی عدالتی کارروائیوں میں پھنس گئے تو یہ کبھی حل نہیں ہوں گے اور صوبوں کے درمیان بداعتمادی بڑھتی رہے گی۔ آئین سازوں نے یہ سوچا کہ ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت جب ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر لے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اس لیے اس خاص معاملے میں کونسل کو ایک سپریم اتھارٹی بنا دیا گیا ہے جس کا فیصلہ حتمی اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل محض ایک مشاورتی کمیٹی نہیں ہے، یہ ایک طاقتور آئینی ادارہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ریلوے اور گیس جیسے مشترکہ وسائل پر پالیسیاں بناتا ہے، بلکہ پانی جیسے دھماکہ خیز معاملے پر تنازعات کو حل کرنے کا حتمی اختیار بھی رکھتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، آئین بنانے والے یہ سمجھتے تھے کہ وفاق تبھی مضبوط ہوگا جب اس کے صوبے آپس میں لڑنے کے بجائے مل کر کام کریں۔ تو انہوں نے یہ ادارہ ایک سیفٹی والو کے طور پر بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں بیٹھ کر مسائل حل کیے جا سکیں اس سے پہلے کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ اس پورے ڈھانچے میں سیاسی قیادت کی اجتماعی دانش اور ماہرین کی تکنیکی رائے دونوں کو خوبصورتی سے سمویا گیا ہے۔ یہ وفاقیت کی روح کا ایک عملی مظہر ہے۔ یعنی آئین نے تو ایک مضبوط اور جامع مشینری فراہم کر دی ہے، لیکن کسی بھی ادارے کی حقیقی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ کیا صرف آئین میں درج قوانین کافی ہیں یا اس پر عمل درآمد کرنے والوں کی سیاسی رضامندی اور نیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.